نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین نیک آباد مرانی شریف مخاطب ہوں پوری امت مسلمہ سے، اور خصوصی طور پر مسلم ممالک کے تمام حکمرانوں سے اور جرنیلوں سے۔ فلسطین کے غیرت مند مجاہدین نے جہاد شروع کر دیا ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اور فلسطین کی آزادی کے لیے، اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اعلان تو یہ کرنا چاہوں گا، آئندہ جمعۃ المبارک کو پوری دنیا میں یوم جہاد فلسطین منایا جائے۔ اس موقع پر تمام خطبہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور خلفائے راشدین اور بہادر سلاطین اسلام کی سیرت کی روشنی میں عوام الناس کی تربیت کریں، جہاد کے کیا فضائل ہیں، اور آزادی فلسطین کے لیے جہاد اس وقت امت مسلمہ پر فرض ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ یہودیوں سے نہیں لیا تھا بیت المقدس شہر، یہودی تو ادھر تھے ہی نہیں، ادھر نصارہ تھے، تو ان کو بھی پناہ دے دی حضرت عمر فاروق اعظم نے، حقوق دے دیے، ان کو بھی شہریت کے حقوق دیے، اور مسجد اقصیٰ حضرت عمر فاروق نے فتح کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت جرنیل تھے اسلامی فوج کے، یہودیوں سے نہیں لیا۔ نمبر 2، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے لیا تو انہوں نے بھی عیسائیوں کا تسلط ختم کیا، اور ان کو پھر حقوق شہریت بھی دیے اسلامی ریاست میں، ظلم نہیں کیا کسی پر۔ اب یہ جو یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں زیادہ تر تو ہمارے مسلم ممالک کے حکمرانوں کی ملی بھگت تھی۔ امریکہ، برطانیہ نے اور دیگر اسلام دشمن قوتوں نے، یا عالمی شیطانی قوتوں نے، ان کو عالمی برادری نہیں کہنا چاہیے، عالمی شیطانی قوتوں نے یہاں پر یہودیوں کو لا کے اسرائیل قائم کر دیا، پھر ان سے حملے کروانے شروع کر دیے، ان کو جدید اسلحہ دے دیا، اور مسلم ممالک کے جو حکمران ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب کتنے ظلم کی بات ہے کہ جن یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطینی علاقوں پر، اسلامی علاقوں پر، بلاد اسلامیہ پر، اور اب انہوں نے بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس کو انہوں نے دارالحکومت قرار دے دیا ہے ٹرمپ دور میں اسرائیل کا۔ تو کتنے بغیرت ہیں یہ ہمارے مسلم حکمران جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کی لڑکی کو اغوا کر کے لے جائے اور پھر اس سے بچے بھی پیدا کرے، بدکاری بھی کرے، نکاح بھی نہ کرے، اور جو اس لڑکی کا والد ہے یا بھائی ہیں وہ تسلیم کر لیں کہ اس نے ٹھیک کیا ہے۔ ان کو تسلیم کرنے کا یہ معنی ہے، جیسے کوئی مغویہ لڑکی جو ہے اس کو تسلیم کر لے کہ انہوں نے ٹھیک اغوا کیا ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ اس سے بھی بڑا جرم ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اب پتہ چلا ہے کہ کچھ ممالک مزید اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ممالک پر دباؤ ڈالیں، پاکستان کے غیور مسلمان اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ یہ نہیں کہ ہم پیسے لے کر اپنا دین بیچ دیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ یہ اسلامی علاقے ہیں، کسی صورت میں بھی ان کو یہاں پر اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ محمد علی جناح سے لے کر آج تک کسی حکمران نے تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ جو ہماری عبوری حکومت ہے اس کے لیے کیسے جواز ہو سکتا ہے؟ قطعاً کوئی جواز نہیں۔ تو اس وقت جو جہاد شروع ہوا ہے اس پر اب پوری دنیا کے جو علماء، مشائخ ہیں، دینی حلقے ہیں، یہ جرنیلوں پر دباؤ ڈالیں، خصوصی طور پر جو عالم اسلام کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، جو اسلامی ممالک میں نسبتاً طاقتور ممالک ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کر یہ اسرائیل پر حملہ کریں تو اسرائیل تو چند دنوں میں فتح ہو سکتا ہے۔ اس کا سارا گھیرا کر لیں ہر طرف سے، سمندروں سے بھی، فضاؤں سے بھی، بری علاقوں سے بھی، اگر ان میں غیرت ہے۔ اور اگر یہ یہود کے بندے ہیں، یہ امریکہ کے بندے ہیں، تو پھر ان سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان حکمرانوں سے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان سے نجات حاصل کریں۔ پھر ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، ایک تو مرزا قادیان پیدا ہوا، اس نے جہاد کو آرام قرار دیا۔ اس کے بعد جوید گامدی ہے جو پکا کافر ہے، اور حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی کافر ہے، اور جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی کافر ہے۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری ہے جو کہتا ہے جی جہاد اتنا ہی ہے
کہ کوئی حملہ کر دے تو اس میں دفاع ہو سکتا ہے، اپنے گھروں کو بچایا جا سکتا ہے، باقی اٹیک کی اس میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اٹیک نہیں تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں اٹیک کیا عراق پر، پھر شام میں، اور جنگ یرموک میں تو 2 لاکھ نصارہ قتل کیے گئے اس جہاد میں۔ تو جہاد نام ہی اٹیک ہے۔ حضور نبی کریم نے پہلے دفاع کیا مدینہ شریف کا، بعد میں اٹیک ہی کیے ہیں آپ نے۔ خیبر میں بھی اٹیک ہوا اور تمام نجدی علاقوں میں بھی اٹیک ہوا، طائف میں بھی، بنو حوازن کے علاقوں میں بھی اٹیک ہوا، مکہ شریف پر بھی اٹیک ہوا۔ حضور نبی کریم نے اٹیک کر کے سارے علاقے فتح کیے، یعنی جنگی اقدامات کے تحت۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی تقریر کی ہے، جو آج کل شیخ الاسلام بنا ہوا ہے، ہر موقع پر یہ مل جاتا ہے دشمنان اسلام کے ساتھ۔ غازی ممتاز قادری صاحب نے بدلہ لیا رسول کریم کا، تو غازی صاحب کو قاتل قرار دے دیا۔ اب یہی حال مولانا الیاس صاحب کا ہے۔ مولانا الیاس صاحب بھی غازیان اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے جو رسول کریم کا بدلہ لینا ہے۔ یہ تمام جہادوں میں افضل ترین جہاد ہے۔ اس جہاد کی مخالفت کرنے والا جو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ علماء مشائخ اٹھیں، تمام تنظیمیں اٹھیں، دینی تنظیمیں، اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ فلسطینیوں کو ضروری اسلحہ فراہم کریں، خصوصی طور پر جنگی جہاز اتارنے والا نظام دیں، اور ان کو جو سمندروں کے اندر جو کارروائیاں کرنے کا جو ضروری اسلحہ ہے وہ ان کو مہیا کریں، اور بھی جو ضروری جتنا ساز و سامان ہے، ورنہ پھر سمجھ لیں کہ یہ جنت سے محروم ہے۔ اب میں قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت پر جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ یہ تجارت ہے جو عذاب علیم سے نجات دیتی ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اس میں جہاد بھی ہے، رکن ہے اسلام کا، اہم ترین رکن ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں۔ پھر صاف فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، مالوں کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی، جہاد بالمال بھی کرو اور جہاد بالسیف بھی کرو۔ وہ لوگ عذاب سے بچیں گے۔ اب اگر ترکی کے حکمران نہیں کرتے تو جہاد سے کیسے بچیں گے؟ سعودی عرب کے نہیں کرتے تو کیسے بچیں گے عذاب علیم؟ اس قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں مجھے جواب دیں۔ پاکستان کے ہمارے جرنیل حکمران جو ہیں وہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے، کیسے عذاب علیم سے بچیں گے جی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ عذاب علیم سے بچنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، اور دوسرا مال کے ساتھ بھی جہاد اور جان کے ساتھ بھی۔ تو جان کے ساتھ کس نے جہاد کیا ہے؟ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ مل کر۔ اور کتنے وہ علماء مشائخ ہیں اور دینی حلقے ہیں جو اپنی تقریروں میں بیان کر رہے ہیں یہ جہاد جو ہے۔ کچھ نے تو اپنے آپ پر آرام کر لیا ہے جہاد کو بیان کرنا۔ کیا وہ مرزا قادیان کے پیروکار نہیں ہیں؟ وہ کیا وہ مرزا قادیان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ جو بھی ہو کس باشد، جس شخص نے بھی جہاد بیان کرنا بند کر دیا ہے اس نے مرزا قادیان کی بات مان لی ہے۔ وہ تو اس معنی میں وہ قادیانی ہے، صرف یہ تو نہیں کہ اس کو نبی نہیں ماننا، اس کی کوئی بات بھی نہیں ماننی جو اسلام کی اینٹی ہے۔ جہاد میں جو اس کی بات مان لیتا ہے کہ اب جہاد بیان ہی نہیں کرنا، تو وہ بھی اس معنی میں وہ بھی قادیانی ہے، جو جہاد کو بالکل ترک کرتا ہے، بیان ہی نہیں کرتا۔ اس لیے تمام علماء مشائخ اپنی روش بدلیں خدا کے لیے۔ ایجنسیوں سے جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ پیسے نہ لیں اور جہاد بیان کریں۔ جہاد جو ہے حضور فرماتے ہیں الجہاد خلقی، جہاد جو ہے نا یہ میرا خلق ہے اور خلق عظیم ہے کہ مالک ہیں حضور، اس میں جہاد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے، نہ عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں، نہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی کثیر تعداد ہے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے جہاد بند کرنے کی وجہ سے۔ یہ سارے معاہدے توڑیں جو UN میں کیے ہوئے ہیں، ان سے خیرات مانگنی بھی بالکل بند کریں۔ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، میری رہنمائی حاصل کریں۔ میں بتاتا ہوں ہم اپنے ملک سے کے وسائل سے زندہ رہ سکتے ہیں، ترقی پکڑ سکتے ہیں، خوشحالی اختیار، یہ عیاشی بند کریں، حکمرانوں کی کرپشن بند کریں، لوٹ مار بند کریں، تو ہمارے ملک میں بہت وسائل ہیں۔ بہرحال آئندہ جمعے کو پوری دنیا میں یوم جہاد فلسطین منایا جائے گا، اور جہاد فلسطین جو ہے اس کی اہمیت پر علماء کرام تقریریں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت ملی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔